من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين اما بعد بزرگان محترم، برادران گرامی قدر، گزشتہ خطبات میں نکاح کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی گئی تھی کہ نکاح ایک انسانی ضرورت ہے اور نکاح ایک اہم اور عظیم عبادت بھی ہے، اور اس کے عبادت ہونے کے پہلو ہی کی وجہ سے شریعت نے نکاح کو مسجدوں میں کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ حکم مستحب کے درجے کا ہے، یعنی واجب نہیں ہے، کریں تو بہتر ہے، نہ کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن ترغیب بہرحال اس کی دی گئی ہے، اور یہ ترغیب یہ بتاتی ہے کہ نکاح کے اندر عبادت کا پہلو غالب ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مسجد میں نکاح کرنے کا حکم نہ فرمایا جاتا، اس کی ترغیب نہ دی جاتی۔ نکاح بلا شبہ ایک ضرورت ہے، ایک عبادت ہے جسے بہت آسانی کے ساتھ تکمیل پانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے، اور نکاح کے وقت انسان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس بندھن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ اسی وجہ سے ہماری شریعت کے بھی پیش نظر یہ چیز، اسی وجہ سے ہماری شریعت نے کسی وقت کے ساتھ معین اور موقت کیا جائے، مثلا 2 مہینے کے لیے نکاح یا سال بھر کے لیے نکاح، ایسے نکاح کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا کہ نکاح ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ نکاح تو ایک پائیدار اور ایک مستقل رشتہ ہے، اور اس نکاح کے ساتھ بہت سے عظیم مقاصد بھی انسان کے وابستہ ہیں کہ انسان اس کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ نیک اور صالح اولاد اللہ عز و جل عطا فرمائے، جو دینی، اخلاقی، روحانی اعتبار سے بہتر ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب نکاح کے لیے یہ عظیم مقاصد بھی ہیں اور نکاح ایک مستقل رشتہ ہے اور اس کو زندگی بھر نبھانا ہے، یہی نیت انسان کی نکاح کے وقت ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ چلتے پھرتے اندھادھن بغیر دیکھے سمجھے غور و فکر کے کوئی آدمی نکاح کر لے، یہ کوئی فطری بات نہیں ہو، بلکہ اس کے لیے کچھ غور و فکر کی بھی ضرورت ہے، کچھ اہتمام کی بھی ضرورت ہے، کچھ سامان کی بھی ضرورت ہے، بلا شبہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا اہتمام چاہیے، کیا فکر چاہیے، اور نکاح کے لیے کیا سامان چاہیے، اس سلسلے کی کچھ باتیں آج کی اس مجلس میں عرض کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل صحیح اور مناسب بات جو موقع کے اعتبار سے مناسب ہو، ہمارے لیے مفید ہو، اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس چیز کی فکر اور جس چیز کا اہتمام نکاح کے اندر اہم ہے، وہ یہ ہے کہ رشتہ ایسا منتخب کیا جائے جو دینی اور اخلاقی اعتبار سے پسندیدہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی نکاح کا پیغام بھیجے ایسا آدمی جس کا دین، جس کے اخلاق پسندیدہ ہیں، تو اس سے نکاح کر دو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کبھی اس کے مال کو دیکھ کر، کبھی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کبھی اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، اور کبھی اس کے دین کو دیکھ کر۔ فظفر بذات الدین، بس تم دیندار عورت کو حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ آپ نے وہاں تعبیر بھی ایسی اختیار فرمائی، فظفر بذات الدین، فظفر کے معنی کامیاب ہو جاؤ، بذات الدین، دین والی عورت کو حاصل کر کے، دیندار عورت کو حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو
تو ان حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف متوجہ فرمایا وہ یہ ہے کہ رشتے کے انتخاب میں دین اور اخلاق کو سب سے اعلیٰ فوقیت حاصل ہوگی. آدمی اس کی فکر کرے، اس کا اہتمام کرے، اور پھر شریعت نے اور چیزوں کی بھی رعایت رکھی ہے انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے. ویسے اللہ کے نزدیک کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے کسی بنیاد پر سوائے تقویٰ کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن دنیا میں نباہ کے لیے بعض اور چیزیں بھی پیش نظر ہوتی ہیں، جیسے میاں بیوی کے درمیان مالی اعتبار سے بھی کچھ حد تک یکسانیت ہو، دونوں خاندانوں کے رہن سہن میں یکسانیت ہو، وغیرہ وغیرہ. اسی کو مسئلہ کفاءت کہا جاتا ہے. فقہ میں لکھا جاتا ہے کہ بھئی جب نکاح کیا جائے تو اپنا کفو یعنی اپنا برابر والا دیکھا جائے. اپنا برابر والا دیکھنے کا حکم اس لیے نہیں ہے شریعت میں کہ جو ان چیزوں میں ہمارے برابر نہیں وہ حقیر، بلکہ شریعت نے ان چیزوں کا حکم ہماری فطرت کی رعایت رکھتے ہوئے دیا ہے تاکہ اس رشتے کے اندر زیادہ سے زیادہ مناسبت اور پائیداری پیدا ہو. یہی وجہ ہے کہ اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو برابر والوں کو ضرور دیکھ لو، یعنی اپنا ان کا برابر اعتبار سے میل جول ہو سکتا نہیں، اس کی رعایت رکھی جائے. بعض لوگ اس طرح نکاح کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مالدار تلاش کرتے ہیں، تو اگر ایک جانب بہت کم مال والا اور دوسری جانب زیادہ مال والا ہو تب بھی موافقت بعض وقت دشوار ہو جاتی. ایسے ہی بعض لوگ جوش میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ غریب ہی سے نکاح کریں گے. تو ٹھیک ہے، اگر کسی کے دین اور اخلاق سے ایسا متاثر ہو کوئی آدمی کہ باقی چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہے تو حرج کی بات نہیں. لیکن ایسے جوش میں کوئی قدم اٹھا لینا پھر بعد میں دوسری چیزوں میں عدم مناسبت ظاہر ہو جائے تو پھر پریشانیاں پیدا ہوتی. تو غرض یہ کہ ہماری شریعت نے ہماری فطرت کی یہ بھی رعایت رکھی ہے کہ بھئی دیگر اعتبارات سے بھی دیکھ لو کہ ہمارے اور ان کے درمیان مناسبت ہے یا نہیں، آئندہ مستقل نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں. نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کے دن عادات میں، اخلاق میں، گھر کے رہن سہن میں، بول چال میں ہمارے اور ان کے درمیان اتنا فرق رہے کہ بجائے موافقت کے مخالفت پیدا ہو جائے اور بجائے نباہ کے خدا نخواستہ جدائی کی نوبتیں آ جائیں. اس لیے پہلے سے غور و فکر کرو. تو غرض یہ کہ آدمی دین کو، اخلاق کو، معاشرت اور رہن سہن کے اعتبار سے ہم سے مناسبت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر غور و فکر کر کے رشتے کا انتخاب کرے. اب اس کے بعد جب رشتہ ان معیارات پر جو شریعت نے مقرر فرمائے ہیں، جب رشتے کا انتخاب ہو گیا اور پسند کر لیا گیا تو پھر اب نکاح کے لیے کیا کیا سامان کی ضرورت ہے، کیا اہتمام کرنا چاہیے، کتنے مال کی ضرورت ہے. تو میرے دوستو جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کی استطاعت اس شخص کو حاصل ہے کہ جس شخص کے پاس ایک مزید آدمی کے کھلانے کا، ایک مزید آدمی کے لباس کا، ایک مزید آدمی کے رہنے کا انتظام جس کے پاس ہے، اس کو نکاح کی استطاعت حاصل ہے. مثلا یہ کہ گھر کے اندر 4 آدمی رہ رہے ہیں اور اگر وہ شخص جس کو نکاح کی ضرورت ہے وہ نکاح کر لے تو جہاں 4 آدمی کھا رہے ہیں وہاں 5 آدمی کھا سکتے ہیں. 4 آدمیوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، ایک 5واں گھر میں آ جائے ہمارے تو اس 5ویں کے بھی کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے. اور جہاں 4 آدمیوں کے کپڑے کا انتظام ہو رہا ہے، ایک آدمی اور آ جائے تو ضرورت بھر جیسا ہم پہنتے ہیں ویسا کپڑا اس کو بھی پہنا سکتے ہیں. اور یہ کہ جیسے 4 آدمی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک آدمی کا اور اضافہ ہو جائے تو گھر کے اندر رہنے کی گنجائش بھی ہے. تو جس کو یہ 3 چیزیں حاصل ہیں اس کے پاس نکاح کی استطاعت. اب اگر وہ شخص نکاح میں تاخیر کرتا ہے تو اس کی یہ تاخیر درست نہیں، اور اگر تاخیر کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو بہت زیادہ گنہگار ہے، اس وجہ سے کہ نکاح کی استطاعت کے باوجود اس نے نکاح نہیں کیا. اب ہمارے نزدیک استطاعت کا معیار یہ ہے کہ صاحب اب اس کے پاس شادی کرنے کے لیے 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ اپنے اپنے معیار کے اعتبار سے لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ بھئی جب تک اتنے پیسے نہ ہو اور اتنا مال اکٹھا نہ ہو
اور شادی کی تقریب اس معیار کی نہ کی جائے اور ولیمے کی تقریب اس معیار کی نہ کی جائے اور فلاں فلاں رسومات میں خرچ نہ کیا جائے، اس وقت تک آدمی نکاح نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا یہ تصور ہمارا اپنا بنایا ہوا تصور ہے. ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور شریعت اور زندگی کا جو نظام اور جو طریقہ ہمارے لیے متعین فرمایا، اس نظام اور اس طریقے کے اندر یہ چیز نہیں. وہ دین اور زندگی کا وہ نظام اور وہ طریقہ تو ہم سے صرف یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس مزید ایک آدمی کے کھانے کا، مزید ایک آدمی کے کپڑے کا، مزید ایک آدمی کے رہنے کا اگر تمہارے پاس انتظام ہے تو پھر تم کو نکاح کی استطاعت حاصل ہے، پھر نکاح میں کی کوشش کرو اور نکاح میں تاخیر مت کرو. اور رہ گیا مہر کا مسئلہ، تو مہر کی ادائیگی مرد کے ذمہ لازم ہے اور صرف نام کے لیے باندھ لینے کا مہر نہیں ہے، اور مہر کی بات انشاءاللہ پھر آئے گی بھی. لیکن اس مہر کے اندر بھی شریعت نے ایک لچک رکھ دی کہ وقتی طور پر پوری طرح سے 100% ہی جکڑا نہیں گیا کہ بھئی جب تک مہر فراہم نہ ہو اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے. بلکہ اگر کوئی رشتہ ایسا مل جائے کہ جہاں پر سامنے والا مہر ادھار لینے پر تیار ہو جائے اور یکمشت لینے کے بجائے اقساط پر لینے کے لیے تیار ہو جائے، اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ بھئی ابھی نہیں ہے تمہارے پاس تو جب آئے جب دے دینا، بعد میں دے دینا، سال بھر بعد دینا، 2 سال بھر بعد دینا، تو ویسے موقع پر بھی آدمی نکاح کرتے کہ مہر فوری نقد ادائیگی اس کے لیے بہتر تو ہے، لیکن نقد ادائیگی کو شریعت نے لازم اور ضروری نہیں قرار دیا کہ جس کی وجہ سے نکاح مؤخر ہو جائے. وہاں شریعت نے لچک رکھی. تو غرض یہ کہ مہر کی ادائیگی اگرچہ مرد کے ذمہ لازم ہے، مگر اس میں بھی شریعت نے ایسی لچک رکھی ہے کہ فی الفور نکاح کے لیے اس کا بھی لزوم ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نکاح مؤخر ہو جائے. تو غرض یہ کہ جس کے پاس اتنی استطاعت ہے بس اس کو نکاح کی استطاعت حاصل ہے. اب اتنا سامان بھی اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ اتنا سامان کرے اور اس کی فکر کرے، گھر کا انتظام کر لے، کمائے، کوشش کرے کہ مکان کا انتظام ہو جائے، کمائی کم ہے تو کچھ کمائی بڑھا لے کہ کھانے کپڑے کا انتظام ہو جائے. بس اگر اللہ نے اتنا دے دیا کہ مزید ایک فرد کا انتظام ہو سکتا ہے تو بس اس کو نکاح کی استطاعت حاصل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو نکاح کی استطاعت حاصل ہو پھر اسے نکاح میں دیر نہیں کرنا چاہیے. من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. جس کو نکاح کی استطاعت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اس وجہ سے کہ نگاہ کو نیچی رکھنے والا ہے، نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اب جو اتنی استطاعت کے باوجود نکاح میں تاخیر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں بدنگاہی میں مبتلا ہوتا ہے اور خدا نخواستہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، تو ایسے گناہوں میں مبتلا ہو کر وہ گناہ بالائے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہ پر گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اللہ نے اسے نکاح کی استطاعت دے رکھی ہے اور نکاح کا سامان اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اس کے باوجود اپنے نکاح کو مؤخر کر رہا ہے اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلطیوں میں مبتلا ہو رہا ہے، تو وہ گناہگار ہو رہا ہے اور اس کا گناہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اسی طرح وہ سرپرست جو ان معیارات کی وجہ سے، جو معیارات ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے خود ساختہ ہیں، جن معیارات کو ہماری شریعت نے مقرر نہیں کیا، ان معیارات کے لیے اپنے بچوں کے نکاح کو مؤخر رکھے ہوئے ہیں اور بچے اس کی وجہ سے کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ پر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ چنانچہ حدیث میں یہ مضمون ارشاد کہ اگر ماں باپ کی طرف سے کوتاہی ہو اور بچے غلطی میں مبتلا ہو جائیں تو بچوں کی غلطی اور ان کے گناہ کا وبال ماں باپ کے اوپر پڑے گا. افسوس کیا بتایا جائے، کل ہی کی بات ہے کہ ایک نوجوان آئے اور انہوں نے اپنی ایسی صورتحال ظاہر کی. میں نے کہا کہ بھائی اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کو مبتلا کر دو، تو انہوں نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو میں نے سال بھر پہلے مبتلا کر دیا اور اس سے پہلے بھی میں نے ان کو مبتلا کر دیا، اور اب بھی میں کہتا ہوں مگر یہ کہ وہ فلاں اور فلاں معیار پر ان کو رشتہ نہیں ملتا، لہذا اب وہ مجھ سے یہ پوچھنے آئے تھے کہ میرا ایک جگہ کہیں تعلق ہو گیا ہے اور ایک غیر مسلم لڑکی مسلمان ہونے کو تیار ہے، کیا میں نکاح کر لوں اس سے؟ تو اب جو ماں باپ ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں وہ ماں باپ کیا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا وہ نوجوان اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے تو ماں باپ چھوٹیں گے؟ ہرگز نہیں چھوٹیں گے. وہ نوجوان اگر بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، ایک بار مبتلا ہو یا 10 بار مبتلا ہو، جہاں اس کا گناہ اس کو ہوگا وہی اس کا گناہ ماں باپ کو بھی ہوگا، جنہوں نے اپنے جھوٹے معیارات کی وجہ سے اس بچے کے نکاح میں تاخیر کی
اور اتنی تاخیر کی کہ اس کے بدکاری میں مبتلا ہونے کی نوبت آتی. اور نکاح کتنا آسان ہونا چاہیے, نکاح اتنا آسان ہونا چاہیے کہ جس آدمی کے پاس نکاح کی استطاعت ہو, اگر اس کو ضرورت محسوس ہو نکاح کرنے کی, تو اگر وہ دیکھے اور غور کرے کہ میرے سامنے نکاح کا راستہ آسان ہے یا بدکاری کا راستہ آسان ہے, تو بدکاری کا راستہ دشوار ہونا چاہیے, نکاح کا راستہ آسان ہونا چاہیے. مگر افسوس اس وقت معاشرے کی صورتحال صراحت کے ساتھ کیا بیان کروں آپ کے سامنے, اگر بیان کروں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ صورتحال اتنی بدترین اتنی بدترین اتنی بدترین ہے کہ نکاح کے مقابلے میں بدکاری بدرجہاں آسان ہو گئی, اور بدکاری کے مقابلے میں نکاح بدرجہاں زیادہ مشکل ہو گیا. کیا اس صورتحال کو ختم کرنے کی ذمہ داری مسلمان کو نہیں؟ اور جب نکاح کا موقع آئے تو اس وقت بھی شریعت نے کیا لازم قرار دیا؟ ایجاب و قبول, دو گواہوں کی موجودگی. جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کی حیثیت بھی سنت کی, یعنی اگر کہیں کوئی شخص خطبہ نکاح کو جاننے والا نہ ہو, پڑھنے والا نہ ہو, تو بھی نکاح میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی کہ صاحب نکاح کو پڑھنے والا کوئی موجود نہیں. اس لیے کہ نکاح کے اس خطبے کو پڑھنا سنت بہتر ہے, پڑھنے والا ہو تو ضرور پڑھے, لیکن اگر کہیں پڑھنے والا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی نکاح مؤخر کرنا ضروری نہیں. بس ایک طرف سے ایجاب ہو کہ میں نے نکاح کیا, یا لڑکی کا وکیل کہے کہ میں نے اپنی لڑکی کو تمہارے نکاح میں دیا وکالتاً, اور سامنے والا کہے کہ میں نے قبول کیا, اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. یہ ایجاب و قبول, اور اس ایجاب و قبول کے وقت دو گواہوں کا سامنے موجود ہونا, اور یہ ضروری نہیں کہ ان کو باضابطہ کوئی کارروائی ہی میں لایا جائے. دو مسلمان عادل آدمی سامنے موجود ہے اور ان کے سامنے ایجاب و قبول کا یہ عمل ہو جاتا ہے تو نکاح خود بخود منعقد ہو جاتا ہے. تو سوائے اس کے ایجاب و قبول اور دو گواہوں کی موجودگی کے شریعت نے کوئی اور شرط لازم قرار نہیں, اور خطبہ نکاح کو مسنون مقرر فرمائے. اس قدر نکاح کو شریعت نے آسان فرمایا. یہ ہے نکاح کا تصور, آسان سے آسان نکاح. فکر ہو رشتے کے انتخاب کی, فکر ہو اچھے شریک زندگی کی, اور جب انتخاب ہو جائے تو سامان کتنا ہو, بس ایک مزید فرد کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام, اتنے کا سامان. بس اس کے بعد پھر نکاح کے اندر جتنی چیزیں ہم نے پیدا کر لی ہیں وہ ساری چیزیں محض تکلف, اور ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے. اور گزشتہ تقریر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اور صحابہ کرام کے نکاح کے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے واقعات میں نے آپ کو سنائے. اب اس وقت ایک نکاح ایک تابعی سید التابعین سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کا سناتا ہوں کہ سید التابعین سعید بن المسیب بہت بڑے بزرگ ہیں, تابعین میں سب سے بڑے سمجھے جاتے ہیں. تابعین کے معنی وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, جو تابعین تھے ان میں بھی سب سے بڑا اور اونچا مرتبہ تھا حضرت سعید بن المسیب کا. بہت بڑے عالم تھے اور بڑے زاہد, بڑے اللہ والے. سال ہر سال تک اپنے گھر سے مسجد کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں دیکھا. مسجد میں بس ایک جگہ پر سال ہر سال بیٹھنے کا معمول رہا ہوگا. اور انہوں نے اپنی صاحبزادی کی بھی جو تربیت کی تو ظاہر ہے کہ وہ مثالی رہی ہو. وقت کے شہزادے کا پیغام آیا ان کی لڑکی کے لیے, مگر ان کا مزاج بڑا دینی اور بڑا زاہدانہ مزاج تھا. انہوں نے یہ کہہ کر اس رشتے کو رد کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے گھر میں اس لیے نہیں دے سکتا کہ تم لوگ ایسی عیش میں مبتلا ہو کہ اگر اس میں میری بیٹی جائے تو اس کا دین خطرے میں پڑے گا, لہٰذا میں اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں نہیں دوں گا. شہزادے کا پیغام انہوں نے رد کر دیا, اور اس کا رد عمل یہ بھی سامنے آیا کہ اس وقت کے حکمرانوں نے اس اہم ترین اور اس بزرگ ترین شخصیت کو ایسی سزا دی کہ بازاروں میں ان کو پھرایا اور ان کو مارا, مگر اس کے باوجود انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں تھے. ایک طالب علم 2-3 دن کے ناغے کے بعد درس میں آیا. حضرت سعید بن المسیب نے اس طالب علم سے پوچھا کہ بھئی تم میرے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آیا کرتے ہو,
مگر 2-3 دن سے تم آئے نہیں میرے پاس، کیا بات ہے؟ تو اس نوجوان طالب علم نے کہا کہ نہ آنے کا سبب یہ ہوا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں اس کی تجہیز و تکفین وغیرہ میں مشغول رہا، اور ایسے مسائل تھے گھر کے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی نکاح کر لیا؟ اب ذرا اس سوال کو بھی ہم اپنے معاشرے کے پس منظر میں دیکھیں کہ بیوی کا انتقال ہوئے 3 دن نہیں ہوئے، مگر حضرت سعید بن المسیب جو صحابہ کو بہت بڑی تعداد میں صحابہ کو دیکھے ہوئے ہیں اور سید التابعین ہیں اور خیر القرون کی ایک اہم ترین شخصیت ہے، وہ یہ نہیں فرماتے کہ بھائی 40 دن گزر گئے نکاح کیسا ہوگا تمہارا، وہ تو 3 دن میں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کوئی نکاح کر لیا۔ کوئی قید نہیں ہے شریعت میں، یہ ہماری بنائی ہوئی قید ہے۔ تو اس طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت میرا نکاح کہاں سے ہوگا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس مال کو میں دے سکوں، اور بغیر مال دیے کوئی اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کیسے کرے گا، مہر دینا پڑے گا، نان نفقہ دینا پڑے گا، میرے پاس استطاعت نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت سعید بن المسیب نے اس سے پوچھا کہ اچھا اگر کوئی اپنی لڑکی تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو تو کیا تم آمادہ ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے کون دے گا، مجھے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا۔ حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ وہ طالب علم حضرت سعید بن المسیب کے پاس آیا کرتا تھا اور حضرت سعید بن المسیب اس سے پہچانتے تھے اور اس کے دین اور اخلاق سے مطمئن تھے، اس لیے چاہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ اول تو وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ اگر یہ سعادت مجھے ملے تو میں کیسے اسے رد کر سکتا ہوں۔ حضرت سعید بن المسیب نے اسی وقت اپنی بیٹی کا نکاح اس سے پڑھا دیا وکالتاً، کیونکہ باپ وکیل ہوتا ہے اور وکالتاً اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس طالب علم سے پڑھا دیا۔ اور گزشتہ جو واقعات میں نے سنا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ نکاح کے لیے پہلے سے تاریخ کا تعین اور اہتمام یہ تھا ہی نہیں اس دور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی نہیں ہوا کبھی ایسا، صحابہ کے نکاح میں بھی نہیں ہوا کبھی ایسا، بس جہاں پر اطمینان ہو گیا، بات طے ہو گئی تو پھر نکاح میں تاخیر نہیں ہوئی۔ غرض نکاح ہو گیا، اب وہ طالب علم اپنے گھر چلا گیا۔ اب اس کے بعد رات میں وہ طالب علم یہ کہتا ہے کہ رات میں نے کھٹکا مارنے کی آواز سنی دروازے پر، تو میں نے پوچھا کون؟ تو باہر سے جواب آیا سعید۔ تو میں نے غور کیا کہ میرے جاننے والوں میں سعید کون ہے، تو کوئی سمجھ میں نہیں آیا مجھے سوائے اپنے استاد سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو میں آگے بڑھا اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا تو حضرت سعید بن المسیب کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ یہ تمہاری امانت ہے، تمہارے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد بازو ہٹ گئے تو پیچھے ان کی صاحبزادی پردے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو اندر لو، اور پھر اس کے بعد اپنی صاحبزادی کو اندر داخل کیا اور پھر اس کے بعد واپس چلے گئے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ خیر القرون کا، یعنی صحابہ کا دور ہی کہہ کہ صحابہ اور تابعین کا دور ایک دوسرے کے اندر داخل ہے۔ غرض اس دور کے اندر نکاح کا وہ تصور جو ہم نے بنایا وہ تصور تھا ہی نہیں، اور وہ تصور ہمارے دین کے اندر نہیں، وہ تصور ہمارا اپنا بنایا ہوا تصور ہے۔ افسوس کہ آج ہم نے غیروں کی تقلید میں اور عجمی طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے اور ہندوانہ رسوم و رواج کو اختیار کرتے ہوئے اس نکاح کو ایسا دشوار بنا دیا کہ عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں اور بالوں میں سفیدی ظاہر ہو رہی ہے، اور جھوٹی موٹی عمریں بتانے پڑ رہی ہیں اپنی کہ صاحب اتنی نہیں اتنی عمر ہے، مگر اس کے باوجود نکاح کی نوبت نہیں آ رہی اور نکاح کا سامان نہیں ہو رہا۔ لڑکیوں کا بھی مسئلہ ہے، لڑکوں کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ سارا ماحول جو ہم نے بنا رکھا یہ ہمارے دین کے خلاف، ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ ہماری شریعت تو اس نکاح کو آسان سے آسان بنانے کے لیے، اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے کہ اب کچھ لوگ ہمت کر کے اٹھیں۔ باتیں بہت ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، اور عمل کرنے والے عمل کر بھی رہے ہیں، اچھے نمونے بھی سامنے آ رہے ہیں، غلط نمونے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں پر اچھے نمونوں کی توقع ہے کبھی وہاں غلط نمونے سامنے آ رہے ہیں، جہاں اچھے نمونوں کی توقع نہیں کبھی وہاں سے اچھے نمونے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ اچھے نمونوں کو ہم اپنے لیے مثال بنائیں، نہیں کہ غلط نمونوں کو اپنے لیے مثال بنائیں۔ غلطی چاہے کسی کی ہو وہ غلطی ہے، غلطی کو مثال بنانے کے بجائے اچھے نمونوں کو مثال بنایا جائے۔ کچھ دنوں پہلے ایک جگہ میں نے کچھ باتیں عرض کی تو میں نے ہفتے کے دن تقریر کی، اور اس مجلس کے اندر ایک ایسا نوجوان موجود تھا کہ جو زیادہ دیندار قسم کا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور
عام نوجوانوں میں سے، اور اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور یہ طے تھا کہ 2 سال کے بعد نکاح ہوگا. میں نے بھی یہ مضامین وہاں پر بیان کیے. تو جہاں میں نے تقریر کی تھی وہاں ایک عالم دین رہتے، انہوں نے پیر کے دن مجھے عشاء کے بعد فون کیا. ہفتے کو میں نے یہ باتیں عرض کی تھی، پیر کے دن بعد عشاء مجھے فون کیا اور فون کر کے یہ بتایا کہ مغرب کے بعد میں نے اس نوجوان کا نکاح پڑھا دیا ہے. 2 سال کے بعد نکاح طے تھا، مگر جب آپ کی یہ باتیں ان لوگوں نے سنی، اس کے سرپرست بھی موجود تھے، تو ان سب نے جا کر مشورہ کیا کہ 2 سال تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ابھی جیسا ہو ویسا نکاح کر لیا جائے. چنانچہ انہوں نے آج ہی نکاح کر لیا اور میں نکاح پڑھا کر آپ کو اطلاع کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ایسے گھرانے کا نوجوان ہے جہاں پر شاید غلط قسم کے رسوم و رواج کے بغیر کوئی نکاح ہو نہیں سکتا، اور اس نوجوان کی صورت شکل دیکھی جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نوجوان ایسی ہمت کر سکے گا. ایک شوق قسم کا نوجوان سمجھا جاتا ہے، مگر اس نے ماشاءاللہ ایسی ہمت کر لی. تو میرے دوستو، اگر آدمی ہمت کرے تو اس صورتحال کو بدلنا آسان ہے. ہم میں سے ہر شخص نے ایک غلطی یہ کر رہا ہے کہ غلط نمونوں کو اپنے لیے مثال بنا رہا ہے اور اچھے نمونوں کو چھوڑ رہا ہے، اور اس غلطی میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، بجائے اس کے اچھے نمونوں کو اپنے لیے مثال بنائے اور خود اچھے نمونے پیش کرنے کی کوشش کرے، اور جس قدر ہو سکے اپنی طرف سے کسر نہ چھوڑے اور کوتاہی نہ کرے، اور نکاح کو آسان سے آسان بنائے. اور اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کو صرف کرنے کے بہت سے مواقع ہیں اور بہت اچھے مواقع ہیں جن میں آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کی ضروریات زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکیں گی. آپ ان کو اس طریقے پر صرف کیجئے. اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے کمانے کا بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ کہاں صرف کیا. اس مال کے خرچ کرنے کا اور شان و شوکت کے دکھانے کا اور اپنی بڑائی کا سکہ جمانے کا موقع نہیں ہے نکاح. نکاح تو ایک ضرورت ہے اور ایک عبادت ہے. اس ضرورت اور عبادت کی تکمیل کے لیے شریعت نے جن چیزوں کو اہم قرار دیا، بس ان چیزوں کو اہمیت دیجیے اور باقی سب چیزوں کو ختم کیجیے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں عفت ہوگی، عصمت ہوگی، آبرو کی حفاظت ہوگی، نگاہ بھی پاکیزہ ہوگی، قلب بھی پاکیزہ ہوں گے. اور کتنی گندگیاں اور کتنی خرابیاں ہیں جن سے ہمارے گھروں اور محلوں اور ہمارے معاشرے کو نجات ملے. اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے دین کا صحیح علم، صحیح فہم اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران گرامی قدر، اس سے قبل کے خطبات میں نکاح سے متعلق باتیں عرض کی گئی ہیں، انہی کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ جو کچھ عرض کیا گیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نکاح ایک انسانی ضرورت، ایک عبادت ہے، اور اس نکاح کو ہماری شریعت نے آسان سے آسان بنایا ہے. اور نکاح چونکہ ایک عبادت ہے اور عبادت کی ادائیگی کا طریقہ بھی دین سے سیکھنا پڑے گا، لہذا اس نکاح کا طریقہ بھی ہم کو دین سے سیکھنا چاہیے اور اس سنت کو طریقہ سنت کے مطابق ہی ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اس سلسلے میں کچھ باتیں آج بھی عرض کی جا رہی ہیں. نکاح کے سلسلے میں ہو یا معاشرے کے دوسرے معاملات، دوسرے مواقع، ان میں جو معاشرے کا مالدار طبقہ ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں علم کی نعمت ہو یا مال کی نعمت ہو، جس کے ساتھ اللہ عز و جل کی جانب سے خصوصی فضل کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مالدار لوگوں کی بے راہ روی، بے اعتدالی کے نتیجے میں قوموں میں فساد پیدا ہوتا ہے اور قوم عذاب الہی کی مستحق بنتی ہے. ارشاد الہی ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب کسی بستی کے متعلق اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہاں کے مالدار خوشحال لوگ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مال کا غلط استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں عذاب الہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے
اور وہ بستیاں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں۔ نکاح کے معاملے میں بھی جو باتیں اصلاحی کہی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں مالدار جو طبقہ ہے اس کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت معاشرہ نکاح کے دشوار ہو جانے سے جس پریشانی سے دوچار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی اپنے نکاح کو سادہ سے سادہ بنائے۔ بعض حضرات جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اجتماعی شادیاں کر لی جائیں یا کسی غریب کی شادی میں پیسہ دے دیا جائے، کچھ مدد کر دی جائے تو اس سے ان کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی شادی میں پوری طرح سے اسراف اور فضول خرچی اور غلط کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ہمارا کچھ صدقہ کر دینا اور راہ خدا میں خرچ کر دینا کافی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں پر بھی جن کو اللہ نے مال دیا ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال کو صحیح مصرف میں صرف کریں۔ اس کا مصرف شادی کے موقع کا نام و نمود اور نمائش اس کا مصرف نہیں۔ اللہ نے اگر مال دیا دوسرے مواقع پر خرچ کی، اور شادی کے موقع پر بھی جو جائز حدود ہیں اس میں خرچ کی، ناجائز حدود میں مت خرچ کیجیے۔ اسراف میں، نمائش کے کاموں میں جس میں صرف اپنی شان دکھانا مقصود ہے، ایسے کاموں میں خرچ کرنا گناہ کی بات ہے۔ ابھی میں اس مرتبہ بھی اتفاق سے سفر اسی علاقے کا کر کے آ رہا ہوں، میل بشارم مدراس کے قریب کا، اور اس سے پہلے بھی جب میں نے وہاں کا سفر کیا تھا تو حالات سنائے تھے کہ وہاں کے لوگ جو چمڑے کے کاروباری ہیں اللہ نے خوب مال ان کو دیا ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں ان لوگوں کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے لیے بڑا زبردست نمونہ ہے۔ کافی اللہ نے مال دیا، مدارس وہاں ایسے چل رہے ہیں کہ 100 200 300 طلباء کے مدارس وہ ایک آدمی یا اس آدمی کی جو کمپنی ہے کاروباری وہ چلاتی ہے۔ جہاں وہ اپنے اخراجات کمپنی کے کر رہے ہیں وہاں وہ کئی 100 طلباء کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، اور اچھے معیار سے، بہترین معیار سے مال اللہ نے دیا ہے تو اس طریقے سے صرف کر رہے ہیں۔ اور نکاح کے معاملے میں ان لوگوں نے کچھ اصول بنائے، ایک اجتماعی نظام ہے ان کے پاس۔ ایک تو وقت کی پابندی جس کا ذکر میں نے اس سے قبل بھی کیا کہ ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے جب گئے تھے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر مسجد میں نکاح کا وقت مقرر ہوتا ہے، مثلا یہ کہ اس مسجد میں ہو تو 11:30 بجے ہوگا، فلاں مسجد میں ہو تو 10:30 بجے ہوگا، اس طرح وقت متعین۔ اگر مسجد کا نام بتا دیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتنے بجے نکاح۔ ہم پہنچے تو معلوم ہوا 1 نکاح ہے، پھر معلوم ہوا 2 ہیں، مسجد میں ہم پہنچے تو معلوم ہوا 5 نکاح ہیں، اور پھر وہاں ہم نے دیکھا کہ وقت سے پہلے لوگ تیزی سے ایسے آ رہے ہیں جیسے نماز عید کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 15-20 منٹ پہلے سے ہی مسجد میں خوب بھیڑ آنے لگی، اور نکاح کے وقت سے یعنی 11:30 سے 10-5 منٹ پہلے ہی قاضی صاحب کے سامنے 5 دلہے آ کر بیٹھ گئے، اور پھر جب 11:29 ہوئے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور ایک الیکٹرانک گھڑی ہے جس میں ایک سیکنڈ معلوم ہوتا ہے، وہ اس گھڑی کو غور سے دیکھ رہا ہے، ادھر مجمع کو دیکھتا ہے ادھر گھڑی کو دیکھتا ہے، سیکنڈ شمار کر رہا ہے۔ جب 11:29 اور 60 سیکنڈ ہوئے تو اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، ایک مشین کی طرح سے اس نے ایک جملہ کہا جو تامل زبان میں تھا۔ ہم نے پوچھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ حضرات نکاح کی اجازت دیجئے، یہ کہتے ہوئے وہ بیٹھا، اور قاضی صاحب کو کالر مائک پہلے سے لگا ہوا تھا، قاضی صاحب اس کے بیٹھنے کے بھی منتظر نہیں تھے، قاضی صاحب نے خطبہ پڑھانا شروع کر دیا، اور ہم نے گھڑی دیکھی تو 11:39 پر 9 منٹ میں 5 نکاح، ایجاب و قبول، دعا سب کچھ ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد لوگ مبارکبادی دینے میں مشغول ہو۔ اللہ نے مال خوب دیا ہے، جس مسجد میں یہ نکاح ہوا وہ بھی ایک صاحب نے اپنے صرفے سے بنائی ہے، جو آج سے کئی سال پہلے 1.5 کروڑ کے صرفے سے بنی۔ انہوں نے بھی اپنے بعض بچوں کے نکاح میں لاکھوں روپے خرچ کیے تھے، لیکن ان کا ایک بچے کا نکاح کا موقع آیا،
ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما چکے ہیں، وہاں اعتکاف کیا تھا، اور حضرت قاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہم جنہوں نے 1-2 جمعہ پہلے یہاں پر خطاب بھی فرمایا، اب وہاں اعتکاف بھی فرماتے ہیں۔ تو جب ان بزرگوں کا وہاں اعتکاف ہوا تو وہاں ترغیب دی گئی کہ نکاح کو سادہ کرو، تو اب انہوں نے اپنے جو دوسرے بیٹے کا نکاح کیا تو اس کے اندر انہوں نے پوری طرح سے سادگی برتی، اور سوائے کھجور منگانے کے خرچے کے اور کوئی خرچہ ان کا نکاح میں نہیں ہوا۔ بعد میں ولیمہ کر لیا اپنی حیثیت سے جو بھی، مگر اس میں بھی ان کے اصول ہیں، ہماری طرح نہیں ہے معاملہ۔ اور ہم اگر مالی اعتبار سے دیکھیں تو ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حقیقت میں ان کے سامنے تو فقیر کہنا چاہیے، کچھ تھوڑا سا پیسہ آ گیا اور شان و شوکت دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اب اس کے بعد نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ہم نے یہ پوچھا کہ بھئی نکاح تو مسجد میں ہو گیا، اب یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ لڑکی والے لڑکی کے گھر جائیں گے، لڑکے والے لڑکے کے گھر جائیں گے۔ لڑکی والوں کے گھر پر لڑکے والوں کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے بھی نہیں شرعن، لڑکی والوں کے ذمہ کوئی دعوت نہیں ہے نکاح کے موقع پر۔ پھر ان لوگوں نے یہ بتایا کہ پہلے ہمارے پاس لڑکی والوں کے گھر پہ دعوت ہوتی تھی، لیکن اس میں بھی کچھ لمٹ تھی، کچھ حدود تھے کہ اتنے آدمیوں کی ہونا چاہیے، اتنا پکنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں پکنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بعد میں ہم لوگ ہر سال جائزہ لیتے ہیں کہ اپنی بستی میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو نکاح کے لائق ہیں اور جن کا نکاح نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو اس کی کیا وجوہات۔ تو وہ ہم کو معلوم ہوا ایسے موقعوں پر تحقیق اور جائزے کے موقع پر کہ یہ نکاح کے موقع پر کھلانے کی جو ذمہ داری